کے بنگلے نظر آ گئے. یہی تبھی تو بار آئی تھی. میرے آقا آئے ہیں دنیا میں نور پھیل گیا. میرے آقا آئے ہیں پھولوں کو مہک مل گئی. میرے آقا آئے ہیں عنابر کو چہک مل گئی. میرے آقا آئے ہیں سبزے کو لہک مل گئی. میرے آقا آئے ہیں پرندوں کو چہک مل گئی. میرے آقا آئے ہیں موتیوں کو دمک مل گئی. میرے آقا آئے ہیں ستاروں کو چمک مل گئی. میرے آقا آئے ہیں سورج کو تابانی مل گئی. میرے آقا آئے ہیں چاند کو درخشانی مل گئی. میرے آقا آئے ہیں دریاؤں سمندروں چشموں ندی نالوں کو روانی مل گئی. میرے آقا آئے ہیں صبح کو سویرا مل گیا. میرے آقا آئے ہیں راتوں کو اندھیرا مل گیا. میرے آقا آئے ہیں بیواؤں کا آسر بیواؤں کو آسر مل گیا. میرے آقا آئے ہیں یتیموں کو سہارا مل گیا. میرے آقا آئے ہیں بے بسوں کو بسیرا مل گیا. میرے آقا آئے ہیں بے کسوں کو بسیرا مل گیا. میرے آقا آئے ہیں انسانی پھٹکی ہوئی جبین کو منزل و بسیرا مل گیا. ٹھکانہ مل گیا. اس دنیا میں تشریف لائے تو دیکھ کر حضرت آمینہ نے فرمایا کہ اس جیسا بچہ میں نے نہیں دیکھا. تھوڑی دیر بعد حلیمہ آتی ہے, کہتی ہے آمینہ تو دیکھے کہاں سے, تو رہتی ہے محدود محلے میں ہے, تیرا کہیں باہر قبائل میں جانا نہیں ہوتا. حلیمہ سے پوچھنا, مختلف قبائلوں میں پہنچی ہے اور مختلف بچوں کو دودھ پلایا ہے. اس حلیمہ نے بھی ایسا حسین بچہ نہیں دیکھا. عبد المطلب آئے, کہا عورتوں کیا باتیں کر رہی ہو, تم تو شبہ خانہ ہو, ذرا اس چراغ سے بھی پوچھو جو محفلوں کا چراغ ہے, جو کبھی میلوں میں پہنچتا ہے کبھی بازاروں میں پہنچتا ہے. عبد المطلب سے پوچھو, اس وڈیرے سے, اس پٹیل سے جو مختلف پنچایتوں میں پہنچا ہے, اکاس کے میلوں میں پہنچا ہے, ذل مجنہ کے بازاروں میں پہنچا ہے, اس سے پوچھو نا عورتوں کیا باتیں کر رہی ہو. اتنی عمر ہو گئی اس بڑھے کی, عبد المطلب کی, لیکن ایسا حسین بچہ آج تک میں نے نہیں دیکھا. اللہ نے فرمایا وہ کیا باتیں کر رہی, جبریل تو جا. جبریل آیا آسمان سے, کیا باتیں کر رہی ہے آمینہ, کیا باتیں کر رہی ہے حلیمہ, کیا باتیں کر رہا ہے عبد المطلب بڑھا. ارے دیکھا ہی کیا ہے تم نے, میں تو آفاق کہا گردیدہ ہم, مہر بتاں ورزیدہ ہم, بسیار خوباں دیدہ ہم, اللہ تو چیز دیگری. کہتا ہے میں بہت گھما پھرا ہوں اور قلبت مشارق الارض و مغاربها, لم ار احدا احسن اجمل اکمل اشرف افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ارے کیا باتیں کر رہی ہے آمینہ, حلیمہ, عبد المطلب, تم انسان ہو, تمہاری پہنچ ہی کیا ہے. اس جبریل سے پوچھو, اس جبریل سے پوچھو جو مشرق مغرب شمال جنوب آسمان ہفت اقلیم 14 طبق عرشوں تک میری پہنچ سدرت المنتہا تک پہنچا ہوں, لیکن میں نے ایسا احسن اجمل اکمل اشرف افضل میری آنکھوں نے نہیں دیکھا, تو تمہاری آنکھیں کہاں سے دیکھیں. تو حسان نے کہا وہ جبریل تیری آنکھ دیکھے کہاں سے, وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ, کسی ماں نے ایسا بچہ جنائی نہیں تو تیری آنکھیں دیکھے کہاں سے. تو پھر عطا اللہ شاہ بخاری نے تڑپ کر کہا, حسان عینی مت کہو, عینن کہو, سب اپنی اپنی بات کیوں کر رہے ہو. آمینہ کہہ رہی ہے میں نے نہیں دیکھا, حلیمہ کہہ رہی ہے میں نے نہیں دیکھا, عبد المطلب کہہ رہے میں نے نہیں دیکھا, جبریل کہہ رہا میں نے نہیں دیکھا, حسان کہہ رہے میں نے نہیں دیکھا. ارے اپنی اپنی باتیں کیوں کر رہے ہو, ایسا جملہ لاؤنا کہ ساری کائنات سمٹ جائے. عینی مت کہو, عینن کہو. یوں کیوں کہتے ہو کہ میری آنکھ نے نہیں دیکھا, یوں کہو نا کہ ایسا حسین بچہ کسی کی آنکھ نے نہیں دیکھا, کسی کی آنکھ نے ایسا. جب سب یہ باتیں کر رہی تھی تو خدا بول, سب باتیں کر رہے تھے خدا بول اٹھا, کیا باتیں کر رہے ہو, تم دیکھتے کہاں سے, میں نے ایسا پیدا ہی نہیں کیا دوسرا. اقبال بول پڑا, رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ,
کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں، کہ خود خدا کی دکان میں بھی ایسا دوسرا حسین آئینہ نہیں ہے، تو تمہاری آنکھیں دیکھے کہاں سے، دنیا کی عورتیں جنمے کہاں سے؟ خود خدا کے خزانے میں بھی ایسا حسین نہیں ہے۔ تو دوستو یہ آئیڈیل دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ایسا حسین کہ جو ہے امی عائشہ فرمایا کرتی تھی رات کے اندھیرے میں اس کی چمک سے مجھے سوئی نظر آ گئی۔ جابر بن سمورہ فرماتے تھے ایک دن میں نے تجزیہ کیا اور کئی دیر تک تجزیہ کیا، میرے آقا مسجد نبوی کے آنگن میں سرخ کرنوں کے ساتھ، یعنی سرخ دھاری دھار چادروں کے ساتھ، یمنی چادر کے ساتھ مسجد نبوی کے آنگن میں جلوہ افروز تھے، اور آسمان کے دامن میں 14ویں کا چاند چمک رہا تھا۔ تو میں نے کہا آؤ آج فیصلہ کر لیتے ہیں کہ وہ چاند زیادہ چمکتا ہے یا میرے آقا کا چہرہ زیادہ چمکتا ہے۔ کہتا ہے میں نے بار بار تجزیہ کیا، لیکن میرے آقا کا چہرہ دیکھنے کے بعد جب اس چاند کو دیکھتا تو مجھے پھیکا پھیکا نظر آتا۔ ایسا اللہ تبارک علی فرماتے ہیں کہ جو ہے وہ چاند تھا، اور حضرت انس فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک وہ چاند سے بھی زیادہ خوبصورت تھا۔ کسی شاعر کو چاند سے تشبیہ دینا بھی پسند نہ آیا، کہا چاند سے بھی تشبیہ دینا کوئی انصاف ہے؟ چاند میں ہی پرچھائیاں، محمد کا چہرہ صاف ہے صلی اللہ علیہ وسلم، چاند میں داغ نظر آتا ہے نا۔ اس لیے اللہ نے جب بات سورج کی آئی تو سراج کہا قرآن نے، بات صرف جب چاند کی آئی تو منیر کہا، لیکن جب بات میرے اور تیرے آقا کی آئی تو سراج نہیں کہا، منیر نہیں کہا، سراجم منیرہ کہا۔ کہ صرف سورج سے تشبیہ دینا ٹھیک نہیں، صرف چاند سے تشبیہ دینا ٹھیک نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سورج میں آگ ہے اور چاند میں داغ ہے، میرے نبی کی زندگی میں سیرت میں نہ آگ ہے نہ کوئی داغ ہے۔ ایسا آئیڈیل حسین کون کہتا ہے؟ میں تو علماء دیوبند کے قدموں میں پہنچا، میں نے مولانا ظفر علی خان سے پوچھا، وہ جھوم کے کہہ رہے تھے دیار یسرب میں گھومتا ہوں، نبی کی دہلیز چومتا ہوں، شراب عشق پی کر جھومتا ہوں، سلامت رہے پلانے والا۔ میں حسین احمد مدنی کے در پہ پہنچا، وہ کہہ رہے تھے دمکتا رہے تیرے روزے کا منظر، سلامت رہے تیرے روزے کی جالی، ہمیں بھی آتا ہو وہ شوق بزر، ہمیں بھی آتا ہو جذبہ بلالی۔ جذبہ بلالی آج تو ہماری اذان خیالی ہو گئی ہے، ہماری اذان وہی اصلی جو بلالی ہے، تو ہمیں بھی آتا ہو وہ جذبہ بلالی۔ شیخ الہند کے دربار میں پہنچا، وہ تو بہت ہی زیادہ جھوم رہے تھے اور کہہ رہے تھے، ان کا تخیل مجھے ساتوں آسمانوں کے اوپر نظر آیا۔ وہ کہہ رہے تھے یہ جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا کہ ضرور رہتے ہیں، یہ جنت طواف کر میرے دل کا کہ میرے دل میں حضور رہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے آقا حاضر ناظر نہیں، حضور ہے۔ حاضر وہ ہوتا ہے جو در در پہ حاضری دیتا ہے، حضور وہ ہوتا ہے جس کے در پہ ساری کائنات حاضری دیتی ہے، ساری کائنات نے حاضری دی۔ تو خیر اس سب کے لیے آئے ہیں، کسی ایک کے شعبے کے لیے نہیں آئے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، سارے عالموں کے لیے، سارے کہکشاؤں کے لیے، سارے جہانوں کے لیے، سارے انسانوں کے لیے، سارے حیوانوں کے لیے، جمادات کے لیے، نباتات کے لیے، سب کے لیے میرا نبی رحمت بن کے آیا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ ہاں فائدہ تو اس نے پہنچایا جو زمین شاداب تھی، اس سے فائدہ ملا، نفع ملا، لیکن جو زمین بنجر تھی اس میں تو اور زیادہ بدبو پھیلی۔ رحمت کے چھانٹے سب پہ پڑے، ابو جہل پہ بھی پڑے لیکن بدبو پھوٹی، کانٹے نکل آئے۔ ابو لہب پہ بھی چھانٹے رحمت کے پڑے لیکن بدبو پھیلی۔ جیسے بنجر زمین ہو تو بارش کیا کرے، زمین بنجر ہو تو بارش کیا کرے، چھانٹے سب پہ پڑے، لیکن جو زمین شاداب تھی وہ اس میں تو پھول کھلائے۔ یہی رحمت کے چھانٹے جب پڑے نس ابو بکر پر تو صدیق بن گیا، یہی رحمت کے چھانٹے پڑے عمر پر تو فاروق بن گیا، یا یوں کہوں تاجر آ رہا تھا، رحمت کے چھانٹے پڑے صدیق بن گیا،
تلوار لے کے آ رہا تھا، رحمت کے چھانٹے پڑے، عادل بن گیا۔ ایک مالدار آ رہا تھا، رحمت کے چھانٹے پڑے، وہ ذوالنورین بن گیا۔ ایک بچہ آ رہا تھا کھیلتا ہوا، رحمت کے چھانٹے پڑے، حیدر کرار بن گیا۔ ایک جو ہے وہ ابو ذر آ رہے تھے، رحمت کے چھانٹے پڑے، زہد کا سلطان بن گیا۔ سلمان فارسی آ رہا تھا، دور سے آ رہا تھا، بھٹکتا ہوا آ رہا تھا، در نہیں مل رہا تھا، رحمت کے چھانٹے پڑے، خاندان نبوت کا فرد بن گیا۔ وہ دیکھو بلال آ رہا ہے، عرب کا نہیں، عجم کا ہے، حبش کا ہے، اور وہ بھی قریب کا نہیں، دور کا ہے، گورا ہے، سانولا ہے، اپنا نہیں پرایا ہے، یگانہ نہیں بیگانہ ہے، لیکن رحمت کے چھانٹے پڑے، بلال چلتا دھرتی پہ ہے، قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ جب مکہ فتح ہوا، نبی نے چڑھا دیا خانہ کعبہ کی چھت پہ، بلال آج خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ کے اذان دے۔ یا اللہ، لوگ تو خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے اذان دیتے ہیں، آپ نے مجھے، اللہ کے رسول، آپ نے خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھا دیا، میں کس طرف منہ کر کے اذان دوں؟ خانہ کعبہ تو میرے قدموں کا بوسہ لے رہا ہے، میرے قدموں کے نیچے رہ گیا، میں کدھر رخ کروں؟ نبی نے فرمایا یہ کعبہ جو بنا ہوا ہے یہ دنیا کا کعبہ ہے، وہ بلال تیرا کعبہ میں ہوں، میری طرف رخ کر کے اذان دو۔ یہ بلال ہے، دنیا سمجھتی تھی مٹ جائے گا، گردن پہ پاؤں رکھ چکی تھی، رسیاں اس سے جکڑ چکی تھی، اور مکہ کی گلیوں میں گھما چکی تھی، اور چٹانیں سینے پہ رکھ چکی تھی، لیکن جس سے اللہ رکھے اس سے کون چکھے؟ اللہ نے ایسا بلند کر دیا ہے کہ عرشوں پہ اس کے قدموں کی آہٹ سنائی دیتی ہے۔ تو سب کے لیے رحمت بن کے آئی، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ ساری انسانیت جو ہے اپنی منزل سے، اپنے راستے سے بھٹک چکی تھی، بلکہ وہ انسانیت سے نکل چکی تھی، حیوانیت میں داخل ہو چکی تھی۔ اس وقت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے رحمت بن کر آئے، اور اسی کے صدقے میں سب آئے ہیں، اسی کے صدقے میں۔ قاسم نانوتوی فرماتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ دیوبندی نبی کو نہیں مانتے، ارے قاسم نانوتوی، قاسم العلوم والخیرات رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے دارالعلوم دیوبند کی فاؤنڈیشن رکھی، وہ کہتے ہیں سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش لے کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ کہتے ہیں سارے جہاں کے کمالات ایک تجھ میں ہیں، اور تیرے کمال کسی میں نہیں مگر دو چار۔ سارے جہاں کے کمالات ایک تجھ میں ہیں۔ کائنات حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی، کائنات حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی، اور جب سمٹی تو تیرا نام ہو کر رہ گئی۔ سارے جہاں کے کمالات ایک تجھ میں ہیں، یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں، یہ آواز تو اس دن آئی تھی جس دن آمنہ کے آنگن میں تشریف لائے۔ آمنہ کہتی ہے جیسے ہی میرے آنگن میں آئے، میرے گھر میں مکہ میں خوشبو پھوٹ پڑی، خوشبو پھوٹ پڑی، دائی کی ضرورت نہیں پڑی، مختون پیدا ہوئے، عجیب و غریب شان سے دنیا میں تشریف لائے۔ بچے پیدا ہوتے ہیں، روتے ہیں، یہ مسکراتا ہوا ہے۔ تو اور میں پیدا ہوئے، فرشتے نے پیشانی پہ لکھا موت، وہ پیدا ہوئے، فرشتوں نے لکھا زندگی آ گئی، زندگی آ گئی۔ آمینہ کہتی ہیں کہ جو ہے عجیب شان سے میرے جو ہے حجرے میں تشریف لائے، اور میرا حجرہ جگمگ روشن، کیونکہ میرے حجرے میں بادل آیا جس میں ستارے لگے ہوئے تھے۔ ہاں، کاغریا کے روشن ضمیروں، ستاروں نے حاضری دی ہے، چاند نے حاضری دی ہے۔ میں کہا کرتا ہوں بات ان کی مت کیا کرو جو چاند پہ جا رہے ہیں، بات ان کی کیا کرو نا چاند جن کے در پہ حاضری دیتا ہے، اپنی طرف سے نہیں کہتا۔ یہ چچا نے پوچھا تھا عباس نے کہ بھتیجے جب آپ چھوٹے بچے تھے مجھے پتا چل گیا تھا آپ بڑی ہستی بنیں گے، چچا آپ کو کیسے پتا چلا میں بڑی ہستی بنوں گا؟ کہا ایک دن یکایک میری نگاہ پڑی چاند پر، وہ بھاگ رہا تھا کبھی ادھر کبھی ادھر، میں حیران پریشان سرگرداں یہ چاند کو کیا ہو گیا ہے، یہ کیوں آج پاگل ہو گیا ہے، کیوں اس میں جنوں کی کیفیت طاری ہے، یہ کیوں آج رقص کر رہا ہے؟ تو میں نے دیکھا کہ آمنہ کے آنگن میں ایک بچہ کھیلتے ہوئے ہاتھ یوں کرتا ہے، چاند لپک کے ادھر آ جاتا ہے، وہ بچہ ہاتھ یوں کرتا ہے، چاند لپک کے ادھر آ جاتا ہے۔ فرمایا ہاں چچا، چاند مجھے لوریاں دیتا تھا، رونے نہیں دیتا تھا۔
حلیمہ کہتی ہے دودھ پلانے کے زمانے میں جھولے میں سلا کے اپنے کام کاج میں لگی رہتی تھی. جھولا اپنے آپ جھولتا رہتا تھا, جھولا اپنے آپ جھولتا رہتا تھا. علماء نے لکھا ہے جھولا اپنے آپ نہیں جھولتا تھا, خدا کے فرشتے آ کر جھولا جھولتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. تو کہتی ہے وہ کمرے میں بادل آیا جس میں ستارے لگے ہوئے تھے. اس بادل کے اندر سے آواز وہ آئی جو قاسم العلوم والخیرات فرما رہے ہیں کہ اس بچے کو آدم کے اخلاق دو, شیش کی معرفت دو, نوح کی شجاعت دو, صالح کی فصاحت دو, لوط کی حکمت دو, دانیال کی محبت دو, الیاس کا وقار دو, یوشع کا جہاد دو, موسیٰ کی شدت دو, یعقوب کی بشارت دو, یوسف کا حسن جمال دو, اور یحییٰ کی پاک دامنی دو, ابراہیم کی دوستی دو, اسماعیل کی قربانی دو, عیسیٰ کا زہد دو. آدم سے عیسیٰ تک جو کچھ نبیوں کو ملا ہے وہ سب کچھ اس ایک بچے کو دے دو, کیونکہ یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں بلکہ ہونے والا سارے نبیوں کا بھی سردار ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ کہہ رہے ہیں سارے جہاں کے کمالات ایک تجھ میں ہیں. مجھے کسی نے منع کر دیا پڑوس کا نام مت لینا, میں صرف پڑوسی کہہ رہا ہوں. پڑوسی نوجوان عالم ہیں, وہ کہتے ہیں میں نے تھوڑی سی ترمیم کر دی ہے. مولانا قاسم نے فرمایا تھا سارے جہاں کے کمالات ایک تجھ میں ہیں, اور وہ جوان کہتے ہیں سارے جہاں کے کمالات ایک تجھ سے ہیں. جس کو بھی جو ملا تیری وجہ سے, دنیا میں بہار آئی تیری وجہ سے, صدیق کو صداقت ملی تیری وجہ سے, عمر کو عدالت ملی تیری وجہ سے, عثمان کو شرافت ملی تیری وجہ سے, علی کو شجاعت ملی تیری وجہ سے, معاویہ کو فراست ملی تیری وجہ سے, حسنین کو سعادت ملی تیری وجہ سے, بلال کو استقامت ملی تیری وجہ سے, سارے صحابہ کو جنت ملی تیری وجہ سے, جنت کو سجاوٹ ملی تیری وجہ سے, اس کی نہروں کو پھل ملا تیری وجہ سے, اس کے درختوں کو پھل ملا تیری وجہ سے, پھل کو حلاوت ملی تیری وجہ سے, سورج کو حرارت ملی تیری وجہ سے, چاند کو برودت ملی تیری وجہ سے, آسمان کو استقامت ملی تیری وجہ سے, اور جو ہے اس گاگریا کی مسجد مرکز مسجد کے میناروں کو رفعت ملی تیری وجہ سے, دھرتی کو راحت ملی تیری وجہ سے. سارے جہاں کے کمالات ایک تجھ سے ہیں. یہ سب کے لیے دوستو رحمت بن کر آئے, سب کے لیے رحمت بن کر آئے. جب یہ نہیں تھے تو کیا حالت تھی. ایک ہندو شاعر نے کہا, ہندو شاعر جگن ناتھ آزاد نے کہا, وہ یونان جو کبھی کہلاتا تہذیب کی دنیا, آج روئے زمین پر وہی تھا تخریب کی دنیا. یہ تحقیق و تجسس کا جہاں آج تھا ویرانہ, افلاطون کی خلق و سقراط کی دانش تھی افسانہ. غرض دنیا میں چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا, نشان نور گم تھا اور ظلمت کا بسیرا تھا, کہ دنیا کے افق پر دفاتن سیراب نور آیا, جہاں نے کفر و باطل میں صداقت کا ظہور آیا, حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا نذیر آیا, شہنشاہی نے جس کے قدم چومے وہ فقیر آیا, مبارک ہو زمانے کو وہ ختم المرسلین آیا, کہ صحاب رحم بن کر رحمت للعالمین آیا. کتاب فطرت کے سر ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا, یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتا. اقبال سہیل نے کہا ہے کتاب فطرت کے سر ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا, یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتا. وجود لوح و قلم نہ ہوتا, تیرے غلاموں میں نمایاں جو تیرا عکس نہ کرم نہ ہوتا. بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا, نہ روح حق سے نقاب اٹھتا, نہ ظلمتوں کا حجاب اٹھتا. فروغ بخش نگاہ عرفاں اگر وہ چراغ حرم نہ ہوتا, یہ زمین نہ ہوتی, فلک نہ ہوتا, عرب نہ ہوتا, عجب نہ ہوتا, یہ محفل کون و مکان نہ ہوتی, اگر وہ شاہ امم نہ ہوتا. اور اقبال نے بھی کہا یہ پھول نہ ہوتا تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہوتا, یہ گل نہ ہوتا تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہوتا. نقش ہستی پہ غنچے سب پریشاں ہوتے, رخت پردوش میں سب دست و گریباں ہوتے. خیمہ افلاک میں پھر سے تشدد ہوتا, بزم توحید کے ناروں میں تردد ہوتا. نہ دست و جبل توحید کے خودی خواہ ہوتے, نہ مزین تیرے ذکر سے بیاباں ہوتے. صلی اللہ علیہ وسلم. اس کو آئیڈیل بنا, ان کی سنتوں پہ چلیں, آپس میں نہ لڑیں. دیکھو آپ نے پروانوں کو دیکھا ہوگا, کبھی لائٹ جائے تو اس بات کو آزما لینا. آپ کے گھر سے کبھی لائٹ جائے تو 2 روپے کی موم بتی لے آنا اور گھر میں سلگا دینا. آپ دیکھو گے چھوٹے چھوٹے پروانے آئیں گے جو اس موم بتی کے عاشق ہیں. وہ آپس میں نہیں لڑیں گے, وہ اپنی جانیں قربان کر دیں گے اپنے معشوق پر. لیکن مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ نبی کے نام پہ جھگڑا, کبھی فاتحہ کے نام پہ جھگڑا, کبھی درود کے نام پہ جھگڑا. یہ مسلمان کو زیبا نہیں دیتا, مسلمان کے شان کے خلاف ہے یہ بات. اس کو سراج منیر کے نام پہ جھگڑتے ہو, شرم آنی چاہیے. یہ جھگڑنے کے لیے دیا تھا اللہ نے, یا جو اپنا آئیڈیل بنانے کے لیے دیا تھا. لوگ جھگڑتے ہیں فالتو کے, اپنی روٹی سیکنے کے لیے الزام لگاتے, کسی بے ربی کو نہیں مانتے تو تیرے باپ کو مانتے, کس کو مانتے؟
سارے مسلمان نبی کو مانتے ہیں، جو نہیں مانتا وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، کسی بھی حال میں نہیں ہو سکتا۔ سارے مسلمان فاتحہ کو مانتے ہیں، کیوں الزام لگاتے ہو جھوٹے؟ مجھے بتاؤ تو صحیح، وہ کون سا مسلمان ہے جو ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا ہو؟ وہ کون سا مسلمان ہے جو درود نہیں پڑھتا؟ جھوٹے الزام کے درود کو نہیں مانتے۔ مجھے وہ مسلمان تو بتاؤ جس کی نماز درود کے بغیر مکمل ہو جائے۔ اللہ نے فرما دیا اگر نماز سلام پھیرنے سے پہلے میرے آقا پہ درود نہیں پڑھا، نماز تیرے منہ پہ مار دوں گا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے ایسی نماز کی، مجھے سنت تو ہے لیکن عظمت بہت زیادہ ہے، علماء سے پوچھنا۔ منہ پہ مار دی جاتی ہے درود کے بغیر، دعا قبول نہیں ہوتی، نماز قبول نہیں ہوتی، تو کیوں سیاست کرتا ہے جھوٹی؟ یہ وقت ہے نازک، مسلمان آپس میں اتحاد اور اتفاق قائم کرے، اپنی صفوں میں اتحاد قائم کر لو، ورنہ داستان نہ رہے گی تمہارا داستانوں میں۔ یہ وقت نازک ہے، یہ وقت نہیں ہے کہ ہم سیاسی جھگڑوں میں یا دیوبندی بریلوی کے نام پہ، تبلیغی جماعت کے نام پہ لڑتے رہیں۔ وقت گیا، وہ ٹی وی نہیں اٹھا دیکھنے چاہیے تم نے، تمہارے جیب میں کیا ٹی وی نہیں ہے؟ کیا اخبار نہیں پڑھتے ہو؟ تمہارے مٹانے کے منصوبے کہاں بن رہے ہیں؟ اور تمہیں فرصت نہیں، بھائی کی ٹانگ کھینچی جا رہی ہے، یہ آگے بڑھ جائے گا، یہ اس کے پاس گاڑی کہاں سے آ گئی، یہ پلاٹ کہاں سے آ گیا؟ بھائی اس کو اللہ نے دیا ہے، اپنے خزانے سے دیا ہے، تیری جیب سے نکال کے اس کو نہیں دیا ہے۔ تو کیوں راہ ٹپاتا ہے؟ تجھے کیوں چلن ہوتی ہے؟ تجھے کیوں حسد ہوتا ہے؟ یہ وقت ہے اتحاد و اتفاق کا، اور یاد رکھنا آخری میری بات، یہ وقت ہے الیکشن کا، یعنی انفیکشن کا۔ یاد رکھنا، اس جو ہے ایک دن کی وجہ سے سالوں کے لیے اپنے بھائی سے ناراضگی مت جتا لینا، اپنے بزرگوں سے ناراضگی مت جتا لینا، اپنے محلوں سے ناراضگی مت جتا لینا، اپنی برادریوں سے ناراضگی ووٹ کے کارن مت جتا لینا۔ تیرے اور میری ساری مرادیں اللہ پوری کرے گا۔ یہ وقت آتا ہے، کھیل آتا ہے الیکشن انفیکشن بن کر، جو رشتہ داریوں میں زہر کھولتا ہے، اس کا لحاظ رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔